جس دن حویلی کی دیوار ٹوٹی ہمارے خاندان کا سب سے بڑا راز بہر آ گیا۔ رات کے ٹھیک 1:30 بج رہے تھے۔ پرانے خاندانی محل کی صحن میں پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ تیز بارش برس رہی تھی اور آسمان پر گرج چمک کا شور تھا۔ میں بھیگی ہوئی سیڑھیوں پر کھڑی کانپ رہی تھی جبکہ پولیس افسر ایک پرانی دیوار توڑنے کا حکم دے رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد دیوار کا ایک حصہ گر گیا۔ اندر ایک لوہے کا خفیہ لاکر نظر آیا۔ لاکر کھولا گیا۔ اس کے اندر ایک ڈائری، چند تصاویر اور ایک میموری کارڈ تھا۔ پولیس افسر نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا۔ پہلی سطر پڑھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ اگر یہ ڈائری کسی کے ہاتھ لگی ہے تو سمجھ لو میری موت حادثہ نہیں تھی۔ یہ الفاظ میری بڑی بہن ردا کے تھے، وہی ردا جسے پورا شہر 7 سال پہلے خودکشی کرنے والی لڑکی سمجھتا تھا۔ اگر ردا نے خودکشی نہیں کی تھی تو پھر اسے مارا کس نے تھا؟ اور 7 سال تک یہ راز اس دیوار کے اندر کیسے دفن رہا؟ 7 سال پہلے ہماری زندگی بالکل مختلف تھی۔ میرے والد ارشد خان شہر کے معزز تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ ہمارا خاندان عزت، دولت اور اثر و رسوخ کے لیے مشہور تھا، لیکن ہماری حویلی کی خوبصورت دیواروں کے پیچھے کئی راز دفن تھے۔ میری بہن ردا خاندان کی سب سے ذہین لڑکی تھی۔ وہ جرنلزم کی طالبہ تھی اور ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، جھوٹ جتنا بھی طاقتور ہو ایک دن ضرور گرتا ہے۔ اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہی جملہ ایک دن اس کی موت کی وجہ بن جائے گا۔ ہمارے چچا جاوید خان خاندان کے کاروبار کی نگرانی کرتے تھے۔ والد ان پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک پرانا مینیجر بھی تھا جس کا نام اکرم تھا۔ اکرم پچھلے 25 سال سے ہمارے کاروبار سے وابستہ تھا۔ لوگ اسے خاندان کا فرد سمجھتے تھے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ ایک شام ردا بہت پریشان حالت میں گھر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اس نے والد سے کہا، ابو مجھے آپ سے اکیلے میں ضروری بات کرنی ہے۔ مگر عین اسی وقت چچا جاوید کمرے میں داخل ہو گئے۔ ردا فوراً خاموش ہو گئی۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا، ایسا خوف جو کسی اجنبی سے نہیں بلکہ کسی اپنے سے ہوتا ہے۔ اسی رات وہ میرے کمرے میں آئی۔ اس نے مجھے مضبوطی سے گلے لگایا، پھر دھیمی آواز میں بولی، ہنا اگر کبھی میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو یاد رکھنا، سچ ہمیشہ گھر کے باہر نہیں ہوتا، کبھی کبھی گھر کے اندر بھی چھپا ہوتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ پھر کوئی جاسوسی کہانی لکھ رہی ہیں کیا؟ مگر وہ نہیں ہنسی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب اداسی تھی۔ اگلی صبح پورا شہر ہل گیا۔ ردا کی لاش شہر کے باہر ایک ویران سڑک کے کنارے ملی۔ پولیس نے چند دنوں میں نتیجہ نکال لیا، خودکشی، کیس بند، فائل بند، اور زندگی آگے بڑھ گئی، کم از کم دنیا کے لیے۔ مگر میرے دل میں ایک سوال زندہ رہا، وہ لڑکی جو زندگی سے عشق کرتی تھی اچانک مرنا کیوں چاہے گی؟ وقت گزرتا گیا۔ میں شادی کر کے دوسرے شہر منتقل ہو گئی۔ والد بوڑھے ہو گئے۔ چچا جاوید کاروبار کے تقریباً تمام معاملات سنبھالنے لگے۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک حویلی کی مرمت کا کام شروع ہوا۔ حویلی تقریباً 100 سال پرانی ہو چکی تھی۔ مزدور ایک پرانی دیوار توڑ رہے تھے کہ ان کی کلہاڑی کسی لوہے کی چیز سے ٹکرائی۔ دیوار کے اندر خفیہ لاکر موجود تھا۔ والد نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس لاکر کے اندر 7 سال پرانا طوفان بند ہے۔ ڈائری پڑھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ردا نے لکھا تھا، میں نے چچا جاوید اور اکرم کے بارے میں ایسی حقیقت جان لی ہے جس کے بعد میری جان خطرے میں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چچا جاوید کا چہرہ زرد پڑنے لگا، مگر اصل دھماکہ ابھی باقی تھا۔ پولیس نے میموری کارڈ چلایا۔ ویڈیو شروع ہوئی۔ شروع میں صرف اندھیرا نظر آ رہا تھا، پھر چند سیکنڈ بعد منظر واضح ہونے لگا۔ رات کا وقت تھا۔ ایک گودام دکھائی دے رہا تھا۔ چچا جاوید وہاں موجود تھے۔ ان کے ساتھ اکرم بھی کھڑا تھا۔ ان کے سامنے بڑے بڑے ٹرک کھڑے تھے۔ پھر ویڈیو میں آواز سنائی دی۔ یہ ردا کی آواز تھی۔ یہ کاروباری سامان نہیں، غیر قانونی اسلحہ ہے۔ میرے جسم میں سنسی دوڑ گئی۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ گودام میں غیر قانونی اسلحہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ ردا نے یہ سب خفیہ طور پر ریکارڈ کر لیا تھا۔ والد حیرت سے سکرین کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں یقین اور صدمے کی جنگ چل رہی تھی۔ ویڈیو ختم ہوئی تو ڈائری کا اگلا صفحہ کھولا گیا۔ اس میں لکھا تھا، میں نے ابو کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ چچا کو میری سرگرمیوں کا علم ہو چکا ہے۔ اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو سمجھ لینا میں نے خودکشی نہیں کی۔
اب ہر نگاہ چچا جاوید کی طرف تھی۔ وہ غصے میں بولے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ویڈیوز جعلی ہیں۔ لیکن پولیس خاموشی سے ثبوت جمع کر رہی تھی۔ اگلے چند دنوں میں مزید تحقیقات شروع ہوئیں۔ پرانے بینک ریکارڈز نکالے گئے، فون کالز چیک کی گئیں، گوداموں کی تلاشی لی گئی، اور پھر حقیقت پوری طرح سامنے آ گئی۔ چچا جاوید اور اکرم کئی سالوں سے غیر قانونی اسلحے کی اسمگلنگ کر رہے تھے۔ وہ خاندان کے کاروبار کو بطور پردہ استعمال کر رہے تھے۔ ردا اتفاقاً ان کے راز تک پہنچ گئی تھی۔ پہلے انہوں نے اسے ڈرایا، پھر دھمکیاں دی، مگر جب ردا خاموش نہ ہوئی تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پولیس کو ایک سابقہ ڈرائیور بھی مل گیا۔ اس نے عدالت میں گواہی دی کہ جس رات ردا کی موت ہوئی تھی اس نے چچا جاوید اور اکرم کو ردا کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ اب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ چچا جاوید گرفتار ہو گئے، اکرم کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ مقدمہ کئی ماہ تک چلتا رہا، پورا شہر اس کیس کی خبریں دیکھتا رہا۔ والد ہر پیشی پر عدالت میں موجود ہوتے۔ وہ بار بار خود کو قصوروار سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے غلط آدمیوں پر اعتماد کیا تھا۔ آخر کار عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ چچا جاوید کو عمر قید کی سزا ملی، اکرم کو بھی طویل قید سنائی گئی۔ فیصلہ سناتے وقت پورا کمرہ خاموش تھا۔ مجھے صرف ردا کا چہرہ یاد آ رہا تھا، وہی خواب دیکھنے والی لڑکی، وہی سچ کے لیے لڑنے والی لڑکی، جسے انصاف ملنے میں 7 سال لگ گئے تھے۔ کچھ مہینے بعد میں والد کے ساتھ ردا کی قبر پر گئی۔ ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ والد نے قبر پر پھول رکھے اور آہستہ سے کہا، بیٹی، میں تمہیں واپس تو نہیں لا سکا، مگر تمہارے قاتلوں کو قانون کے حوالے ضرور کر دیا۔ میں نے پہلی بار اپنے مضبوط باپ کو بچوں کی طرح روتے دیکھا۔ آج ردا کو انصاف مل چکا تھا، مگر اس انصاف کی قیمت 7 سال کا انتظار، ایک باپ کے آنسو اور ایک بے گناہ بیٹی کی جان تھی۔ میں قبر کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اگر ردا سچ جاننے کے بعد خاموش رہ جاتی تو شاید زندہ رہتی، لیکن پھر ایک بہت بڑا جرم ہمیشہ کے لیے چھپ جاتا۔ اس نے اپنی جان گنوا دی مگر سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس کہانی نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا کہ ہر وہ شخص مجرم نہیں ہوتا جو ظلم کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ لوگ بھی نقصان کا سبب بن جاتے ہیں جو غلط لوگوں پر اندھا اعتماد کر لیتے ہیں۔ رشتے زندگی کا خوبصورت سرمایہ ہیں، لیکن جب رشتوں کو سچ سے بڑا سمجھ لیا جائے تو تباہی جنم لیتی ہے۔ یاد رکھیے، جھوٹ وقتی طور پر جیت سکتا ہے، طاقتور لوگ وقتی طور پر بچ سکتے ہیں، لیکن سچ کی ایک خاصیت ہے، وہ دیر سے آتا ہے مگر ضرور آتا ہے، اور جب آتا ہے تو برسوں پرانے راز، مضبوط دیواریں اور بڑے بڑے نام بھی اسے روک نہیں سکتے۔ اگر آپ ہینا کی جگہ ہوتے اور آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ کے اپنے چچا خاندان کی عزت کے پیچھے ایک سنگین جرم چھپا رہے ہیں، تو کیا آپ سچ کا ساتھ دیتے یا خاندان کی بدنامی کے خوف سے خاموش رہ جاتے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو ایسی جذباتی، پراسرار اور سبق آموز کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔